آج میں آپ کو بہت حیران کن قصہ سنانے جا رہی ہوں جو میرے ساتھ کچھ دن پہلے پیش آیا۔ اب سے کچھ برس پہلے کی بات ہے۔ ہم پرانے شہر میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے پرانے محلے میں بہت پرانی خوبصورت سی حویلی تھی جو ایک گلی کے کونے میں تھی۔ وہاں میری سب سے فیورٹ خالہ رہتی تھی جنہیں سب بچے چھوٹی خالہ کہا کرتے تھے۔ چھوٹی خالہ تھوڑا خاموش مزاج کی تھی لیکن سب بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے پاس ہمیشہ ایک کالے کلر کی بڑی سی شال ہوا کرتی تھی جو وہ ہر وقت پہنے رہتی تھی۔ خالہ کی بڑی بڑی کالی آنکھیں تھیں، لمبے لمبے کالے گھنے بال، لمبی سی ناک اور کتابی چہرہ تھا۔ ان کے ہاتھ بہت پیارے تھے اور ان کے ناخن ہمیشہ کٹے ہوئے صاف ستھرے رہا کرتے تھے۔ چھوٹی خالہ کی حویلی کافی بڑی تھی، اس میں 7 کمرے تھے۔ ایک بڑا سا خوبصورت صحن بھی تھا جس میں سب بچے مل کر کھیلا کرتے تھے اور وہ ہم سب بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ خالہ کی چھت پر ایک کمرہ بھی تھا جو لکڑیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں ان کی سلائی مشین تھی۔ خالہ کو کپڑے سینے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت پیاری پیاری چیزیں بنایا کرتی تھی اور اس کمرے میں رکھتی تھی۔ ہم جب بھی خالہ کی حویلی جایا کرتے تھے، ان کی چھت پر لکڑیوں والے کمرے میں ان کی سلائی مشین دیکھنے ضرور جاتے تھے۔ خالہ کے کمرے میں ایک بڑا سا صندوق بھی تھا جس میں وہ کپڑے کی بنائی ہوئی گڑیاں رکھتی تھیں۔ مجھے ان گڑیوں کے ساتھ کھیلنا، ان سے باتیں کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ کچھ سال بعد ہمارے ابا کی پرانے شہر سے پوسٹنگ ہو گئی تھی اور ہم پرانے شہر سے نئے شہر آ گئے تھے، لیکن وہ سب بچپن کی یادیں، وہ پرانا محلہ، وہ گلی اور اس گلی کے آخر میں چھوٹی خالہ کی حویلی اور وہ حویلی کی چھت پر خالہ کا وہ لکڑیوں والا کمرہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ آج سے کچھ 10 دن پہلے مجھے آفس کے کام سے پرانے شہر جانا پڑا۔ میں نے پکا ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس دفعہ میں پرانی حویلی چھوٹی خالہ سے ملنے ضرور جاؤں گی، کیونکہ باقی سب محلے والوں سے تو کچھ نہ کچھ رابطہ ہے لیکن چھوٹی خالہ کی خبر کسی کو نہیں۔ جب میں پرانے شہر پہنچی تو اپنا آفس کا کام ختم کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں چھوٹی خالہ سے ملنے جاؤں۔ اتوار کی شام میں بازار گئی اور وہاں سے کچھ دھاگے، کپڑے اور سلائی کا سامان خریدا خالہ کے لیے اور پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں جیسے ہی پرانے محلے پہنچی تو حیران رہ گئی، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہاں تو پورا جنگل بن گیا تھا۔ کوئی بھی گھر صحیح سلامت نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب گھروں کی دیواریں گر چکی تھیں، ہر طرف بڑے بڑے پرانے درخت نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو وہ محلہ بہت رونق والا اور آباد ہوا کرتا تھا، پر اب تو بہت ویران لگ رہا تھا۔ ہر طرف بس جنگلی پودے اور درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے پھر پرانی حویلی جانے والی گلی کی طرف دیکھا تو وہ راستہ بالکل صاف ستھرا لگ رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی سے اتری، چھوٹی خالہ کا سامان اٹھایا اور پیدل حویلی کی طرف چلنے لگی۔ کچھ ہی قدم چلنے کے بعد مجھے خالہ کی حویلی نظر آنے لگی۔ شام کا وقت تھا تو حویلی پر آسمان کے نیلے اور لال رنگ کے شیڈز پڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے حویلی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی، ساری پرانی بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ رستے میں چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ بہت سارے کالے کوے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے تھوڑا عجیب سا لگا کیونکہ اتنی تعداد میں کوے درختوں پر بیٹھے ہوئے میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جیسے ہی میں حویلی کے دروازے کے پاس پہنچی تو میں نے لمبا سا سانس لیا اور خوشی خوشی دروازے پر دستک دی۔
پر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے پھر زور زور سے دروازے پر دستک دی اور وہاں کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ 15 منٹ گزر گئے، شام بھی ڈھلتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں واپس چلتی ہوں، شاید چھوٹی خالہ اس حویلی میں اب نہیں رہتی۔ میں جیسے ہی مڑ کر جانے لگی، اتنے میں سارے پرندے درختوں سے اڑنا شروع ہو گئے۔ بس پرندوں کے پروں کی زور زور سے پھڑپھڑانے کی آواز آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور ڈر کے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو حویلی کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور غور کیا تو حویلی کے اندر دروازے سے تھوڑا دور چھوٹی خالہ کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھیں۔ اف، مجھے اتنی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر۔ خالہ نے وہی کالے رنگ کی شال پہنی ہوئی تھی اور بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، چھوٹی خالہ، آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ بولی، میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں، تم تو میری پیاری سی گڑیا ہو۔ بچپن میں چھوٹی خالہ مجھے گڑیا کہہ کے بلایا کرتی تھی اور ان کو ابھی تک سب کچھ یاد تھا۔ میں خوشی خوشی ان کی طرف بڑھی اور ان کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے بہت اچھا لگا اتنے سالوں بعد ان کو دیکھ کر۔ وہی چہرہ، وہی لباس، وہ بالکل پہلے کی جیسے لگ رہی تھی۔ میں اور خالہ دونوں حویلی کے صحن میں کھڑے ہوئے تھے اور آسمان سے ہلکی ہلکی چاند کی روشنی پورے صحن میں پھیل رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ چھوٹی خالہ، حویلی میں تو کافی اندھیرا ہو رہا ہے، کوئی لائٹ وغیرہ جلا لیں، میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور ہم مل بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے، بالکل پہلے کی طرح۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ چھوٹی خالہ بس خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہیں اور مسکراتی رہیں، پھر مجھے ہاتھ سے سر پر پیار دیا اور صحن سے پچھلے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے صحن میں گھوم کر چاروں طرف دیکھا، اندھیرے کی وجہ سے اتنا کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں خالہ جلتی ہوئی موم بتی لے کر آ گئیں اور انہوں نے مجھے پکڑا دی۔ موم بتی کی روشنی میں چھوٹی خالہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکل بچپن والی چھوٹی خالہ لگ رہی تھی، بس آج ان کے ہاتھوں کے ناخن کافی لمبے لمبے تھے۔ پہلے تو وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو کاٹ کے رکھا کرتی تھی۔ خالہ نے کونے میں پڑی ہوئی چارپائی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، گڑیا، تم وہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔